اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتا ہے یہ تباہیاں، یہ بربادیاں، یہ سیلاب، یہ عذاب آتا ہے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں کہتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو اللہ کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، اس میں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ کہتا ہے بعض کی سزا ملتی ہے، بہت زیادہ گناہ تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ کہتا ہے اگر میں تمہارے ہر جرم کی سزا دوں تو زمین پہ جانور بھی زندہ نہ رہے۔ تمہارے اعمال ایسے ہیں سب کچھ بگڑ جائے۔ سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل امر، کیا لوگ دیکھتے نہیں فی کل عام مرۃ او مرتین، کہ ہر سال ان پہ ایک یا دو بڑی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن بندوں کی حالت یہ ہے ثم لا یتوبون، گناہوں پہ توبہ نہیں کرتے۔ توبہ کی بجائے انسانوں کی حالت یہ ہے توبہ کی بجائے گناہ کرتے، جرم کرتے۔ سب سے بڑا جرم جو اللہ کی غیرت کو جھنجھوڑتا ہے، اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے، وہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو شرک کرتا ہے، شرک کرنے والا وہ اتنا بڑا جرم کرتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس کو زمین سے اٹھا لیا جائے، آسمان سے لے جا کے اس کو زمین پہ پھینک دیا جائے، اتنا بڑا مجرم ہے جو اللہ کی دھرتی پہ شرک کرتا ہے۔ اب اس سیلاب سے، عذاب سے بچنے کا حل یہ ہے کہ ہم شرک سے توبہ کریں، نہ کہ شرک میں شرک کریں۔ کدھر گئے وہ بابے، وہ بزرگ جن کو ہم سمجھتے تھے بڑی کرنی والے ہیں، بڑا بچانے والے ہیں، بڑی مدد کرنے والے ہیں؟ بڑے بڑے بزرگ اللہ کی قسم سیلاب آیا وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، دریا بہا کے لے گئے۔ مصیبت آ جائے، آفت آ جائے، حضرت جی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، قبروں کی طرف نہیں۔ قبروں پہ سیلاب آ جائے اور مزاروں والے اپنا مزار نہیں بچا سکتے، وہ میرے تیرے گھر کہاں سے بچائیں گے؟ اللہ سورۃ الاعراف میں بیان کرتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے سوا مشکل وقت میں جن کو تم آوازیں دے رہے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے تھے، بندے پیغمبر تھے تب بھی بندے تھے، ولی تھے تب بھی بندے تھے، کتب ابدال سمجھتے ہو پھر بھی اللہ کے بندے تھے، سارے بندے تھے۔ سورۃ الاعراف نامے سے بارے میں پہلے اللہ نے یہ بات کی ہے، سارے بندے تھے۔ آگے اللہ نے کہا ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تم جن کو آواز دو گے وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیسے کریں؟ اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، ان پہ پڑ جائے تو وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، تیری کیسے کریں؟ کتنی گپیں بڑی ہوئی، فلاں بابے نے سیلاب روک دیے، سیلاب اب کہاں روکا ہے؟ سیلاب آیا بابے کا مزار بھی چلتا بنا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور جو قبر میں چلا جائے نا، قبر میں جس کے جسم سے روح نکل جائے اس سے اپنے کام نہیں ہوتے، تیرے کیسے کریں؟
ابھی سمجھانے کی کوئی کسر باقی ہے؟ اللہ کہتا ہے جس کے جسم سے، وہ پیغمبر ہو یا ولی ہو، جس انسان کے جسم سے روح نکل جائے اس سے اپنے کام نہیں ہوتے، وہ تیرے کیسے کرے؟ بڑے سے بڑا بزرگ حضرت جی فوت ہو جائے، جب جسم سے روح نکل جائے پاؤں سیدھے خود کر لیتا ہے، ہاتھ سیدھے کر لیتا ہے۔ ہر روز نہانے والا بابا غسل کر سکتا ہے؟ اب نہیں کر سکتا۔ کتنے بے بس ہو جاتا ہے بزرگ، بڑے بڑے بزرگ آج بھی فوت ہوتے ہیں۔ جاؤ اللہ کی قرآن کی اس آیت کی ریسرچ کرو، تجربہ کرو۔ اللہ کہتا ہے جن کو تم آواز دو گے نا اللہ کے سوا، ان کے جسم سے روح نکل جائے تو ان سے اپنے کام نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے بزرگ ہیں، جاؤ ریسرچ کر کے دیکھو، موت کے بعد پاکستان میں کوئی ایک بابا دکھاؤ جس نے اپنا موت کے بعد خود غسل کیا ہو، استنجا کیا ہو، نہیں کر سکتا۔ ان کو ہم کہتے ہیں ہمارے مسائل حل کرے، جن سے اپنے کام نہیں ہوتے۔ ان کو آواز دے کے بتا لو بابا جی کپڑے خود اتارو، وہ اتار نہیں سکتے، کپڑے پھاڑ کے اتارتے۔ پھر ان کو منت سماجت کر لو کہ استنجا تو اپنا کر لو، استنجا کر سکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَكُمْ يَنْصُرُونَ، اب جسم سے روح نکل گئی، اب اس سے اپنے کام نہیں ہوتے۔ استنجا تو کرا، غسل تو دے، کفن تو پہنا، اٹھا کے 5-10 آدمی بدل بدل کے اس کو قبرستان لے کے جاتے ہیں مشکل سے۔ قبر تیار ہے، قبر کے پاس چارپائی رکھ دی گئی۔ اب بابا جی کو کہو جی ادھر تک تو چلو ہم لے آئے، قبر میں خود اتر جاؤ، اتر سکتے ہیں؟ پورے پاکستان کا چیلنج ہے، کوئی ایک بابا مجھے لے کے آؤ۔ اللہ نے قرآن میں کیسا چیلنج کیا؟ اللہ کہتا ہے اپنے کام نہیں کر سکتے، قبر میں خود اتر نہیں سکتے، 3-4 آدمی مل کے پکڑ کے، اور بزرگ ادھر آواز دے کے کہتے ہیں ذرا ہمت سے پکڑنا کہیں بابا گر نہ جائے، طاقت سے اس کو قبر میں اتارو۔ قبر میں اتار دیا گیا، سلیپیں اوپر ڈال دی گئی۔ بعد میں ہو سکتا ہے مولوی دھوکہ دے کہ بابا جب پردے کے باہر ہوتا ہے سارا کام کرتا ہے، پردے میں چلا جائے تو پھر تو سارے ہی کام کرتا ہے، پردے سے باہر تو ٹھیک ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، پردے میں چلا جائے تو سارے ہی کرتا ہے۔ اب دیکھ سلیپیں پڑ گئی ہیں، پردے میں چلا گیا ہے۔ بابا جی کو کہو آخری کام مٹی رہتی ہے، مٹی اپنے اوپر خود ڈال لو، ڈال سکتا ہے؟ سب سے بھیانک جرم شرک ہے اللہ کے مقابلے میں، بزرگوں کی پوجا کرنا، بزرگوں کو اللہ کا مقام دینا، یہ سب سے بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے تباہیاں آتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اجتنبوا سبعا من الموبقات، اے میرے صحابہ کچھ گناہ ہیں جو ہلاک کر دینے والے ہیں، کچھ گناہ ہیں جو تباہی کرتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ صحابہ چکنا ہو گئے، وہ گناہ کون سے جس سے دنیا میں تباہیاں ہو جاتی ہیں؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے برابر کسی نبی کو کر دینا، کسی ولی کو کر دینا، کسی بزرگ کو کر دینا، کسی صحابی کو کر دینا، کسی جینی یا کسی بت کو اللہ کا شریک کر دینا، یہ اتنا بڑا جرم ہے جس سے قومیں، محلے، صوبے، وطن تباہ ہو جاتے۔ ربانی صاحب مجھے بتا رہے تھے نشاندہی کریں علماء ان حالات میں کیا کریں۔ علماء کا کام ہے نشاندہی کریں کہ عذابات کیوں آتے ہیں۔ کسی بھی سرجی سیانے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں نا، وہ ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے، ٹیسٹ۔ اس کو بابا ڈانگ اٹھا کے کہے تو ڈاکٹر کس چیز کا ہے، تو نے ٹیسٹ ہی کروانے ہیں، وہ کہے گا بزرگوں میں جان چھڑانے کے لیے میڈیسن لکھ دوں گا، لیکن بیماری کا جب تک پتہ ہی نہ چلے میں کیا لکھوں گا۔
عذابات کیوں آتے ہیں؟ بیماری کی جڑ کو مارو۔ وہ اللہ کی قسم زمین پہ سب سے بڑا جرم شرک ہے جس کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ اور خاص طور پہ جس گناہ کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں، پانیوں کا عذاب آتا ہے، وہ وہاں آتا ہے جہاں اللہ کے مقابلے میں بزرگوں کی عبادت ہوتی ہے۔ بزرگوں کی سائنس پڑھ پڑھ کے دماغ انسانوں کے آج بند ہو گئے، موسمی تبدیلی، فلاں تبدیلی، فلاں تبدیلی، اللہ کا نام نہیں آتا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اس اللہ کی زمین پہ پہلا جب سیلاب آیا تھا، پہلا پانی کا سیلاب کیوں آیا تھا؟ اللہ کا قرآن کھولیے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 950 سال اپنی قوم کو ایک ہی بات سمجھاتے رہے، ایک ہی بات۔ اور توحید پرست ہو تو تیسری دفعہ موضوع سن لے تیرا دماغ ہل جاتا ہے کہ مولوی صاحب کو کیا ہو گیا، اس نے کیا شروع کر دیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم کو ایک ہی بات کہی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ آخر، اور میری قوم اللہ کی عبادت کرو، بزرگوں کی عبادت چھوڑ دو۔ تو کہتے تھے یہ گستاخ کہاں سے آ گیا، اور بزرگوں کا گستاخ کہاں سے آ گیا؟ قرآن پاک پڑھیے، 29واں پارہ سورہ نوح، 5 بزرگوں کے اللہ نے نام بھی بتائے ہوئے۔ وہ کہتے تھے یہ تو گستاخ ہے، اس کو چھوڑو، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سوام ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ اس نوح گستاخ کی چھوڑو، تم نے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان 5 تن پاک، ان 5 بزرگوں کی عبادت کرتے رہو، ہماری ان کے آگے یہ ہماری اللہ تک پہنچا دیں۔ نوح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، مجال ہے تو سمجھ آئے۔ بزرگوں کی محبت میں ایسے کہہ رہے تھے، مرتا ہوا بابا بھی وصیت کر جاتا میں تو جا رہا ہوں، لیکن اس نوح کے پیچھے لگ کے تم نے ان بزرگوں کی پوجا نہیں چھوڑنی، پوجا کرتے رہے، تاکہ نوح علیہ السلام کو مارتے، اتنا مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے، پھینک جاتے کہ مر گیا۔ نوح علیہ السلام کو ہوش آتی، پسینہ صاف کرتے ہوئے، خون بلڈ صاف کرتے ہوئے، پھر قوم کو تلاش کرتے، دن کو رات کو ان کو ایک ہی بات سمجھاتے کہ ان 5 بزرگوں کی عبادت نہ کرو، عبادت اللہ کی کرو۔ وہ کہتا تھا یہ ہمارے 5 بزرگوں کا گستاخ، 950 سال ہو گئے۔ پھر نوح علیہ السلام نے بددعا کر دی، اے اللہ میں نے ان کو بڑا سمجھایا، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے دن کو بھی سمجھایا، رات کو بھی سمجھایا، ایک ایک کے دروازے پہ جا کے سمجھایا ہے، لیکن اے اللہ یہ توحید ماننے والے ہیں ہی نہیں۔ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے ہمارے رب ان کافروں کا کوئی گھر بھی نہ چھوڑ۔ اللہ کے مقابلے میں بزرگوں کی عبادت ایسا جرم ہے جس کا عذاب دنیا میں ایسے آتا ہے گھر بھی نہیں رہتا۔ کون سا ایسا شہر ہے، کون سا ایسا صوبہ ہے جہاں اللہ کے مقابلے میں کوئی درگاہ نہیں؟ ہندو بت کی پوجا کرتا ہے، سکھ مندر میں آ کے پوجتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے یہ مشکل کشا ہے، وہ بت کو کہتا ہے مشکل کشا ہے۔ پاکستان کے کلمہ پڑھنے والے سے پوچھو، وہ قبر والے کو سمجھتا ہے مشکل کشا، نہ کوئی مندر بچا، نہ کوئی بت بچا، نہ کوئی قبر بچی۔
نہ کوئی بت سلام کو روک سکا، نہ کوئی سکھوں کا مندر سلام کو روک سکا، نہ پاکستان کے کلمہ پڑھنے والے کا کوئی مزار سلام کو روک سکا۔ بھلا اللہ کے عذاب کو کون روک سکتا؟ اللہ نے کہا نو تیری بات قبول ہے، کشتی تیار کرو، کشتی تیار کی۔ قرآن کہتا ہے پھر اللہ نے آسمان کو حکم دیا، آسمان نے پانی برسانا شروع کر دیا، وفارت تنور، زمین نے پانی نکالنا شروع کر دیا، جو تنور جہاں سے آگ نکلتی تھی وہاں سے حضرت جی پانی نکلنے لگا، حتیٰ کہ پانی اتنا پہاڑ کی چوٹیوں تک پہنچ گیا۔ ان کا جرم کیا تھا سر جی؟ کوئی موسمی تبدیلی تھی؟ وہ کسی بابے نے ایسے کیا تھا؟ نہیں، ان کے بدعمالی تھی، سب سے بڑی بدعمالی وہ شرک ہے، شرک۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں آج کل ایک یہ بات بڑی، کہتے ہیں لو جی بھلا مولوی صاحب نے جو شرک کی بات شروع کر دی ہے، ہم کافر ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ شرک سے ڈرائیں ان کو جو بارڈر سے پار والے، ہم تو بارڈر سے ادھر رہتے ہیں، ہمیں کیوں ڈراتے ہو؟ حضرت جی شرک ایسا گناہ ہے جس سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ ڈاکو ڈاکہ کہاں ڈالتا ہے؟ جہاں کچھ بھی نہ ہو۔ ڈاکو ڈاکہ وہاں ڈالتا ہے جہاں کچھ ہو، جہاں نیکیوں کے انبار ہوں۔ شیطان وہاں شرک لے کے آتا ہے تاکہ اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو شرک سے ڈراتے تھے، صحابہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں انبیاء کو شرک سے ڈرایا ہے۔ سورہ زمر میں اللہ سبحانہ وتعالی سیکنڈ لاسٹ رکوع میں کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ میرے حبیب آپ سے پہلے ہر پیغمبر کی طرف یہ وحی کر چکے ہیں، آج آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں، آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کی بھی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ کوئی پیغمبر شرک نہیں کر سکتا، پیغمبر تو دنیا میں آتے ہی شرک کے خاتمے کے لیے۔ یہ حضرت جی مجھے اور آپ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ایسا ہے، اس کی ذات میں پیغمبر آ جائے معافی نہیں ملے گی۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی آ گیا تو اس کو معافی کیسے ملے؟ شرک سے سب سے زیادہ کلمہ پڑھنے والے کو ڈرانا چاہیے۔ قرآن پاک میں دیکھیے ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، اللہ کو اس باپ کی ادا بڑی پسند ہے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، لوگوں لقمان بڑا سیانہ تھا، اس کو اللہ نے سیانت حکمت دی تھی، دنائی دی تھی، سیانت۔ کون سی ادا اللہ کو پسند ہے؟ اللہ کہتا ہے اِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اس وقت کو یاد کرو جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کے واعظ کر رہے ہیں، واعظ کرنے والا باپ بھی مسلمان، سننے والا بھی مسلمان، اور باپ بیٹے کو واعظ کیا کر رہا ہے؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ بیٹا شرک نہیں کر۔ ہمیں کس نے کہا ہے جی مسلمان کے لیے تو شرک کا عنوان ہی نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ کو ڈراتے، سیدنا ابو الدرداء کہتے ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اکیلے ملے، آپ نے فرمایا ابو الدرداء لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ ابو الدرداء کسی کو شریک نہیں کرنا، ان کتیتا او حرکتا، بھلے تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیرے بازو کاٹے جائیں، تیری ٹانگیں کاٹی جائیں، جسم کے ٹکڑے کروا لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر۔ او حرکتا، ہو سکتا ہے کوئی فرعون جیسا ظالم تجھے پکڑے آگ میں جلا دے، آگ میں جل جانا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو سمجھا رہے۔ آخر میں یہ سمجھے شرک کہتے کس کو؟ شرک کہتے کس کو؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ جن میں کہتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اے میرے حبیب کہہ دو مجھے جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے میں اپنے رب کو آواز دیتا ہوں اور اس رب کے ساتھ میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دینا یہ توحید ہے، اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے کسی اور کو آواز دینا یہ شرک ہے، اس شرک سے تباہیاں آتی ہیں۔ انسانی زندگی ہے نا مشکلات سے بھری ہوئی، مصیبتوں سے بھری ہوئی، کبھی اولاد کی ٹینشن، کبھی کاروبار کی ٹینشن، کبھی بہن بھائی کام آتے ہیں، کبھی ماں باپ کام آتے ہیں، کبھی اولاد کام آتی ہے، کبھی دوست کام آ جاتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسی مصیبت بھی آتی ہے جس کا ٹالنا انسانوں کے بس کی بات ہوتی ہی نہیں، پھر انسان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی۔ غیبی مدد کے لیے مشکل وقت میں اللہ کو آواز دینا یہ توحید ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو آواز دینا یہ شرک ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں پیغمبروں پہ بڑی مصیبتیں آئیں لیکن کسی پیغمبر نے میرے ساتھ شرک نہیں کی۔ پیغمبروں کے دکھ سنیں تو اللہ کی قسم دل کانپ جاتا ہے، کتنے بڑے بڑے دکھ ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں۔ دیکھ ایک باپ ہے، بیٹوں نے آ کے کہا بابا جس سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا یوسف، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ اب یہ دکھ تو ایک باپ ہی جانتا ہے نا، جن کے پاس بیٹے ہیں وہ اس دکھ سے واقف ہیں۔ کہتے ہیں نا ہاتھ سے جس کو دفن کر دیں اس پہ تو صبر پھر بھی آ ہی جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا گم ہو جائے، یہ دکھ تو ماں باپ کو بوڑھا کر دیتا ہے، یہ دکھ تو ماں باپ کو قبر میں اتار دیتا ہے۔ اتنا بڑا دکھ آیا، آج سورہ یوسف قرآن پاک میں پڑھیے، یعقوب علیہ السلام کے پاس قبر ہے باپ کی جو پیغمبر تھے اسحاق علیہ السلام، پاس قبر ہے دادا کی جو اللہ کے خلیل تھے ابراہیم علیہ السلام، ان کی قبر پاس ہے۔ سورہ یوسف کھولیے، انہوں نے باپ دادا کی قبر پہ جا کے غیبی مدد کا سوال کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا بیٹا گم ہو گیا، بابا اسحاق میری مدد کے لیے پہنچ۔ انہوں نے کہا یا بابا اسحاق مدد یا ابراہیم مدد۔ وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے مرے ہوئے کو نہیں، غیبی مدد کے لیے مٹی کے نیچے دفن ہونے والے کو نہیں پکارتے، غیبی مدد کے لیے رب کو پکارتے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب تم سے میرا پوچھے تو میرے بندوں کو بتا دو سب سے زیادہ تمہارا قریبی اللہ ہے، اور کوئی قریب نہیں جتنا اللہ قریب ہے۔ باپ بھی دور ہے، ماں بھی دور ہے، لاہور والا بھی دور ہے، اجمیر والا بھی دور ہے، سندھ والا بھی دور ہے، جو ڈوب گیا سارے دور ہیں، کربلا والا بھی دور ہے، مدینے والا بھی دور ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے او میرے بندے سب سے زیادہ قریبی میں ہوں تیرا۔ کتنا قریب ہے؟ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، او میرے بندے میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہو سکتا ہے تیرے دل سے کوئی صدا اٹھے جس کو تیرے اپنے کان نہ سن سکے، اللہ عرش سے تیری وہ فریاد بھی سن لیتا۔ اللہ سب سے زیادہ قریب، اللہ کہتا میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ۔ آج اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے، لو جی چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی نہیں لگاتے، ہم بھی سر جی سیڑھی لگا کے ہی چھت پہ چڑھتے، ہم چھلانگ لگا کے تھوڑی چڑھتے۔ ادھر سیڑھی اس لیے لگائی ہے چھت دور ہے، اللہ قریب ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ، ادھر سیڑھی لگاتے، سب سے زیادہ قریبی اللہ ہے۔ دیکھ یوسف علیہ السلام کے باپ نے مشکل وقت میں باپ دادا کی قبر کو جا کے نہیں پکارا کہ میرا بیٹا واپس کرو،
اللہ کو آواز دی، اللہ کو پکارتے رہے. 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، 20 سال، 30 سال. وہ بھی شہنشاہ ہے، آزماتا ہے تو پھر کمال کرتا ہے. بیٹا کیا ملنا تھا؟ بیٹوں نے آ کے کہا بابا، اور یوسف کو رونے والے، بابا آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ چوری کے کیس میں جیل میں بند ہو. اب کسی کا بیٹا جیل میں چلا جائے، باپ کو تو کھانا اچھا نہیں نہ لگتا. وہ تو یہی کہتا ہے میرا جو کچھ بکتا ہے بک جائے، میرے بیٹے کو باہر رہو. دیکھیے سورہ یوسف پڑھیے، یعقوب علیہ السلام نے پھر بھی اور باپ دادا کی قبر کا رخ نہیں کیا کہ اللہ کو پکارتے ہوئے مجھے 30 سال ہو گئے، میرا یوسف ہی واپس نہیں ملا. اللہ نہیں کچھ کر رہا تو بابا تو ہی کر، دادا تو ہی کر. وہ جانتے تھے جو کچھ کرنا ہے اس نے ہی کرنا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو ہل نہیں سکتے، یہ تو آواز دے نہیں سکتے، یہ تو اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے. انہوں نے کیا کرنا؟ روز روز پڑھے یا صفا لا یوسفا وابیضت عیناہ من الحزن. ہائے میرے اللہ، میں تو اپنے یوسف کو نہ بھلا سکا، تو نے مجھ سے دوسرا بیٹا بھی لے لیا ہے، لیکن شہنشاہ پھر بھی میں تیرا در چھوڑنے والا نہیں ہوں. انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. اے اللہ سارے شکوے شکایتیں میں پھر بھی تیرے آگے رکھتا ہوں. قربان جائیں، ازمائش کی اخیر ہو گئی، پھر اللہ نے مدد کی کمال کر دی. اللہ کہتا ہے اتنے سالوں میں بھی میرے پیغمبر نے میرے ساتھ جب شرک نہیں کیا، کسی باپ دادا وڈیرے کو آواز نہیں دی، بلکہ اللہ کو پکارتے رہے. پھر اللہ نے دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے اور ان ڈھاریوں میں رہنے والوں کو مصر کی بادشاہی عطا کر دی. سورہ یوسف میں یہ سارا واقعہ ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے کہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بعد میں کئی اللہ پہ ایمان کا دعویٰ کریں گے لیکن رہیں گے مشرک. یا سورہ یوسف کا آخر ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا کہ یعقوب علیہ السلام نے تو 35 سال میں اللہ کے سوا باپ دادا کو نہیں پکارا، کسی قبر والے کو نہیں پکارا، کسی فرشتے کو آواز نہیں دی، اللہ کو پکارتے رہے. اللہ کہتا ہے بعد میں اللہ پہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے لیکن رہیں گے مشرک. کوئی لاہور والے کو آواز دے رہے ہیں، سیالکوٹ والوں کا اپنا ہے، لاہور والوں کا اپنا ہے، پاک پتن والوں کا اپنا ہے، اجمیر والوں کا اپنا ہے، سندھ والوں کا اپنا ہے، مری والوں کا اپنا ہے، کربلا والوں کا اپنا ہے، اپنے اپنے خدا، اپنے اپنے رب. اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر کہو مجھ پہ بھی جب مشکل وقت آتا ہے غیبی مدد کے لیے میں رب کو پکارتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شرک نہیں کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بے بسی آتی تھی، مشکل وقت آتا تھا، آپ کو بھی غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے تلوار لٹکا کے سوئے ہوئے ہیں. تیری سکول کی اردو کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن پاس سے گزرا، اس نے دیکھا اکیلے تلوار لٹکائی ہوئی، اس نے آپ کی تلوار کو اتارا، تلوار کی نوک سے آپ کو بیدار کرتا ہے، کہتا ہے من یمنعک منی، بلا اس تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے گا؟ دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، میرے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ خالی ہیں، میرے حبیب کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی، آپ نے کس کو آواز دی؟ اس میں کون سے جھگڑے والی بات ہے، کون سی پیچیدہ بات ہے جو تیری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ مجھ پہ نہیں یقین آتا، اپنے مولوی صاحب سے پوچھو کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا تھا. یا اسماعیل مدد، او اسماعیل مکہ والے میری مدد کے لیے پہنچ، یہ کہا تھا. یا ابراہیم مدد، دادا ابراہیم میری مدد کے لیے پہنچ. کتنے پیغمبر گزر چکے، کتنے ولی گزر چکے، کتنے وہ پیغمبر اور پیر گزر چکے، اللہ کی قسم کسی کو آواز نہیں دی. فرشتوں کا سردار جبریل امین کو تو جانتے ہی تھے، ہر روز آنا جانا تھا، انہوں نے جبریل امین کو بھی آواز نہیں دی. یہ بھی نہیں بولا یا جبریل مدد، تیرے پاس تو 100 نام ہے مدد کے پیچھے.
غیبی مدد کے لیے، بندوں کو نہیں، پیغمبروں کو نہیں، فرشتوں کو نہیں، غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دیتے۔ میرے حبیب نے فرمایا اللہ بچانے پہ قادر ہے۔ اللہ کا نام ہی لینا تھا، دشمن کے جسم پہ کب کبھی طاری ہو گئی، تلوار زمین پہ جا گری، میرے حبیب نے تلوار کو اٹھا رکھا، تجھے کون بچائے گا؟ وہ تو کانپنے ہی لگا۔ کہا کریم باپ کے کریم بیٹے ہو، کرم کی اپیل ہے، قربان جائیں، اللہ نے سچ کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ لوگو میرا محبوب پیغمبر صرف اپنوں کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ جس نے میرے حبیب پہ قاتلانہ حملہ کیا، میرے پیغمبر نے تو اس کو بھی معاف کر دیا۔ آخر میں یہ بات سنیے، سمجھیے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنی فیملی کو، اپنی امت کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے ساتھ۔ اللہ کا شکر کرو، اللہ نے بزرگوں پہ نہیں ڈالا، ورنہ کئی بھوکے مر جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آئے۔ آپ کے پاس آپ کی بیٹی فاطمہ غلام یا لونڈی لینے کے لیے آئی، چکی چلا چلا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، کوئی لونڈی مجھے بھی دے دو، میرے ساتھ کام کاج کیا کر۔ آپ نے سنا نہیں؟ یہ جو طالب علم پڑھنے والے ہیں، ان کو بیچ کے میں نے ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ رات کو آپ گھر ہی چلے گئے، آپ نے سیدہ فاطمہ کو، جناب علی پاک کو سامنے بٹھایا اور ان کو کس کے ساتھ جوڑا؟ بات میں تجھے سکھا رہا ہوں، تو اپنے مولوی صاحب سے پوچھ، اللہ کے پیغمبر نے اپنی بیٹی کو کس کے ساتھ جوڑا؟ کیا آپ نے تعویذ دیا تھا کہ بیٹی یہ تعویذ باندھے رکھو تجھے تھکاوٹ نہیں ہوگی؟ تعویذ کے ساتھ جوڑا، چھلے کے ساتھ جوڑا، کڑے کے ساتھ جوڑا۔ یہ لوگوں نے بزنس کاروبار کیے، تیرے میرے دین ایمان یقین سے اللہ کی قسم کھلواڑ کرتے۔ کوئی چھلے کا کاروبار بنا کے بیٹھا ہے، کوئی انگوٹھیوں کا بزنس بنا کے بیٹھا ہے، کوئی کڑے بیچ رہا ہے، کوئی دھاگے بیچ رہا ہے، تجھے اور مجھے مذاق کرتے ہیں، مذاق۔ اللہ کے پیغمبر نے نہ چھلا دیا، نہ کڑا دیا، نہ دھاگا دیا، بلکہ آپ نے اپنی بیٹی کو اللہ کے ساتھ جوڑا۔ یہ بھی نہیں کہا بیٹا جب بستر پہ آؤ نا 100 دفعہ یا رسول اللہ مدد کہہ دیا کرو، یا نبی مدد، یا محمد، نہیں، یہ بھی نہیں کہا۔ بیٹی فاطمہ 100 دفعہ یا علی مدد کہہ دی، تیرے گھر میں حسین ہے، یا حسین مدد کہہ دیا۔ تجھ پہ میں قرض چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اپنے مولوی صاحب سے پوچھنا ہے اللہ کے پیغمبر نے اپنی بیٹی کو کیا وظیفہ دیا تھا۔ یہ بولا تھا کہ یا ابراہیم مدد کہہ دیا کرو، یا اسماعیل مدد کہہ دیا کرو، یا جبریل مدد، نہیں، آپ نے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ کہا بیٹی فاطمہ رات کو جب تھک ہار کے بستر پہ آؤ 33 دفعہ بیٹا سبحان اللہ پڑھا کرو۔ بندے تھک جاتے ہیں، اللہ پاک ہے، اللہ نہیں تھکتا۔ 33 دفعہ بیٹا الحمدللہ پڑھا کرو کہ اللہ جس حال میں رکھے، اللہ کا شکر ہی شکر ہے، اللہ کی تعریف ہی تعریف۔ 34 دفعہ سوتے وقت پڑھا کرو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ اس لیے حضرت جی یہ ساری تباہیاں، یہ ساری بربادی بزرگوں کی عبادت کی وجہ سے، قبروں کی پوجا کی وجہ سے، چھلے کڑے دھاگے پہ یقین رکھنے کی وجہ سے، کئی مکان کی چھت پہ، کئی تھے ان بستیوں میں اللہ کی قسم جنہوں نے اپنے مکانوں کے اوپر الٹی ہانڈیاں لٹکائی ہوئی تھی۔ الٹی ہانڈیاں کیوں؟ یہ مصیبت سے بچاتی، سمندر سیلاب آیا وہ بہا کے لے گئے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، ہانڈیے نہیں، تعویذ نہیں، چھلے کڑے دھاگے نہیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، اللہ کہتا ہے کہہ دو تمہارے نفع نقصان کا مالک میں بھی نہیں ہوں، تمہارے نفع نقصان کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، جوتوں پہ نہیں۔ گاڑی نہیں لیتا ہے، اس کے نیچے جوتا لٹکا دیتا ہے، جوتا تجھے بچائے گا؟
کہتا ہے جی جوتا لٹکانے سے نا نظر بد نہیں ہوتی. کسی نے کالے کپڑے باندھے ہوتے ہیں جی کیا مسئلہ ہے جی نظر بد سے بچ جاتا. اچھا جی گاڑی سے زیادہ خوبصورت تو اللہ نے ہمیں بنایا ہے. اور گاڑی کے نیچے جوتا لٹکانے والے, گاڑی کے نیچے کالا کپڑا لٹکانے والے, اور گاڑی سے خوبصورت تو ہیں. اللہ نے تجھے خوبصورت بنایا ہے. تجھے بھی تو نظر بد سے بچنا چاہیے. پھر مزہ نہ آ جائے سفید لٹھے کا سوٹ پہنا ہوا ہو, اوپر جوتیوں کا ہار ہو, پیچھے کالا کپڑا باندھا ہوا ہو, دوست پوچھے ہو تو پاگل ہو گیا. اس کو کہیں جی میں نے جوتا اس لیے لٹکایا ہوا ہے تاکہ مجھے نظر نہ لگ جائے. جوتیوں پہ فیصلے نہیں, طویل چھلے کڑوں پہ فیصلے نہیں, اللہ پہ فیصلے چھوڑو. اللہ سے معافی مانگو, توبہ کی طرف آ جاؤ. یہ سارے راستے شرک کی طرف جاتے ہیں, تباہی کی طرف جاتے ہیں. بربادی سے بچنے کا ایک راستہ ہے, وہ عقیدہ توحید کا راستہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو کہا تھا, جنہوں نے بارش کا بت علیحدہ تھا, جن کا درگاہ اولاد کی علیحدہ تھی, کاروبار کا علیحدہ تھا, فصلوں کا علیحدہ تھا, باغ کا علیحدہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. اور میری قوم کے لوگوں قریشیوں لا الہ الا اللہ, اللہ اکیلے کی عبادت پہ آ جاؤ. عرب بھی تمہارا ہے, عجب بھی تمہارا ہے. جہاں جہاں اللہ کا سورج نکلے گا وہیں وہیں ساری تمہاری بادشاہی آ جائے گی. اس کا ایک ہی راستہ ہے, عقیدہ توحید ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت کو لے کر جو نکلے تھے, چھوٹی سی بستی سے نکلے, بستی والوں نے نکال دیا, مدینے میں آ گئے, مدینے والوں نے اس دعوت کو قبول کیا. چھوٹی سی بستی لے کر نکلے, اللہ کی قسم. پھر انہوں نے اسلام کا جھنڈا آدھی دنیا پہ لہرا دیا تھا, اور ہم سے تو صرف پاکستان وہ سنبھالا نہیں جا رہا. آدھی دنیا پہ اسلام کا جھنڈا ایسے لہرایا جج کئی مہینے فارغ بیٹھے رہتے تھے, کیس ہی نہیں آتا تھا. جہاں شرک ختم ہو جائے وہاں لڑائیاں بھی ختم ہو جاتی, وہاں جھگڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں, وہاں چوری ڈکیتیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں, وہاں سب کچھ. اور مکہ والوں میں سارے جرم تھے, چوریاں تھی, ڈکیتیاں تھی, قتل تھا, زناکاریاں تھی, اتنا سنگین جرم بھی تھا ان میں. روتی ہوئی ننھی کلیوں کو زندہ ہی زمین میں دفن کر دیتے تھے. اللہ کے پیغمبر نے آتے ہی ان کو ایک ہی توحید کا واعظ کیا تھا, قولوا لا الہ الا اللہ. نہ قتل سے روکا, نہ زنا سے روکا, نہ بدماشی سے روکا, نہ ڈاکے سے روکا, نہ چوری سے روکا, نہ ننھی کلیوں کو زندہ دفن کرنے سے روکا, بلکہ پہلی آپ نے جو ان کو دعوت دی تھی, پہلا کام توحید ہے. توحید پہ آ جاؤ, سارے معاملات سنور جائیں گے. آج بھی اللہ کی قسم پاکستان میں توحید آ جائے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے, حکمران بھی سیدھے ہو جائیں گے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, انتظامیہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. سب سے پہلا کام توحید کا رائج ہونا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے اللہ ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.